بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر فوتکیوں کے اندر جو رسم و رواج کیے جا رہے ہیں، ان رسم و رواج میں ایسی ایسی عجیب عجیب رسمیں ہیں کہ جن کو ہم بڑا درجہ بڑا ثواب سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، حضرات صحابہ کرام کی طرف دیکھیں، ان کے دور میں جب فوتکیاں ہو جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا۔ آج جیسے ہی خبر پہنچتی ہے کہ کوئی شخص فوت ہو گیا تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ شریعت مطہرہ رونے سے منع نہیں کرتی، البتہ شریعت کے اندر گریبان پھاڑنا، گریبان چاک کرنا، سینہ کوپی، ماتم، چیخ و پکار، آواز کے ساتھ رونا، دوسروں کو سنا سنا کر بیان کرنا، ان ساری چیزوں سے شریعت مطہرہ ہمیں منع کرتی ہے۔ ان چیزوں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد صحابہ کرام کی میتوں پر گئے، بیمار پرسی کے لیے گئے، وہاں ان کے عزیز و اقارب اگر رو رہے ہوتے تو ان کو خاص کر تلقین فرماتے کہ یہ رونا جو ہے کسی کے بس میں نہیں ہوتا، البتہ آپ کو آواز کے ساتھ رونا نہیں چاہیے، چیخ و پکار نہیں کرنی چاہیے، گریبان نہیں پھاڑنا چاہیے، سینہ کو بھی نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو مارنا نہیں چاہیے۔ بال کھیر کر عورتیں بیٹھ جاتی ہیں میت کے اوپر، اور وہ نہ جانے کیا سے کیا بےہودہ الفاظ کے ساتھ اس میت کو یاد کر کر کے وہ رونے لگتی ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میت کے اوپر جب آپ جائیں، بیٹھیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، اور وہاں پر اگر کوئی آپ کو سورہ یاسین آتی ہے وہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، استغفار کریں، اپنی موت کی فکر کریں، اپنی موت کو یاد کریں۔ لہٰذا میت کے اوپر رونا دھونا اس قسم کا بالکل شرعاً درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔